آداب سامعین، کتب رسا کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جس کتاب کا تعارف ہم آپ کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں وہ ہے غزلیات جوش، اور اس کو ترتیب دیا ہے وسیم عباس گل نے۔ وسیم عباس گل اس وقت غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں لیکچرار کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بھی بطور لیکچرار کام کر چکے ہیں۔ بنیادی طور پر تو ان کا تعلق گوجرا سے ہے، لیکن گوجرا سے وہ سفر کرتے ڈیرہ غازی خان پہنچ گئے ہیں، اور اس دوران انہوں نے کئی اہم کام کیے، اور خاص طور پر ان کا جوش کے ساتھ جو عشق ہے، جو وابستگی ہے، وہ ان کی خاص پہچان ہے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے غزلیات جوش کو مرتب کیا ہے، اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ ایم فل کا جو مقالہ ہے ان کا، وہ بھی جوش کی جو میرا خیال شاعری ہے یا کلیات ہے اس کی فرہنگ پہ ہے، اور پھر انہوں نے اس کو آگے جاری رکھا۔ غزلیات جوش کس طرح سے انہوں نے ترتیب دی اور اس پر انہوں نے کس طرح سے کام کیا، میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب جو ان کی کتاب ہے غزلیات جوش، اس کا ایک جامع تعارف آپ کے سامنے رکھیں۔ جی ڈاکٹر قادری جی شکریہ ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب۔ کتاب زندگی ہے اور زندگی کا حسن ہے۔ یہ کتاب جو آج آپ کے پیش نظر ہے، یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ جوش جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ غزل مخالف شاعر ہیں اور صرف نظم کے شاعر، یہ دونوں جو آراء ہیں یہ باطل ہو جاتی ہیں جب یہ کتاب پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جوش نے بڑی تعداد میں غزلیں کہیں، اور یہاں ڈاکٹر وسیم عباس نے انہیں الف بائی ترتیب میں، جو ابجدی ترتیب ہوتی ہے مجموعے کی، دیوان کی صورت وہ دی ہے، اور الف سے لے کے یہ تک بڑی، بلکہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ دونوں شامل ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ 256 غزلیں ہیں جو تلاش و جستجو کے بعد وسیم عباس نے انہیں ایک جگہ جمع کر کے گویا جوش کے بارے میں جو ایک منفی تاثر ہے غزل دشمنی کا، اسے ظاہر کرنے کی کوشش کی، اور بہت کامیاب کوشش ہے۔ اور اس کوشش کو ڈاکٹر ہلال نقوی جو اس کے ممتاز ماہر ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، اور اس کا دیباچہ ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کے دور قلم کا نتیجہ ہے، جس میں انہوں نے جوش کے حوالے سے اور وسیم عباس کی کاوشوں کے حوالے سے بہت اہم باتیں اور بنیادی باتیں کی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جوش صاحب کے حوالے سے وسیم عباس نے آغاز سفر ہی میں 2 ادبی کاموں پر توجہ کی، اور یہ دونوں کام قدرے مشکل کام، ایک فرہنگ جوش اور دوسرے غزلیات جوش کی جمع آوری اور تدوین۔ یہ کتاب غزلیات جوش کی جمع آوری اور تدوین ہی ہے۔ ناظرین محترم، ڈاکٹر وسیم عباس نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی شعبہ اردو جس یونیورسٹی فیصل آباد سے جوش کی نظموں کی تدوین کے حوالے سے لکھا تھا، اور بہت عمدہ وہ مقالہ تھا، اور ان کی جوش سے محبت کا آئینہ دار ہے وہ مقالہ اور یہ کتاب بھی، اور فرہنگ کلام جوش بھی۔ تو ڈاکٹر ہلال نقوی کہتے ہیں کہ وسیم عباس نے جس محنت اور شعری انہماک سے جوش صاحب کی ان غزلوں کو یکجا کیا ہے، اس پر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے زیادہ بات نہیں کی، تحقیقی زاویوں میں بہت سی باتیں کر سکتا تھا، کئی سوال اٹھا سکتا تھا کہ جن شعری مجموعوں سے یہ غزلیں لی گئی ہیں ان کے نسخہ اول کہاں
سے اور کیسے دریافت ہوئے؟ نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے؟ کیا قدیم رسائل سے ان کی وہ غزلیں لے لی گئی ہیں جو مجموعوں میں نہیں آ سکی؟ اشعار اولین متن میں کیا تھے؟ کیا جورج صاحب نے ان پر بعد میں بھی قلم چلایا؟ کیا جورج صاحب کے ہم عصر اور ہم عمر دوستوں کی بیاضیں بھی ٹٹولی گئی ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ایک جوش کی فکریات کا ماہر شخص ہی کر سکتا ہے، اور ہلال نقوی صاحب نے جہاں وسیم عباس کی محنت کو سراہا ہے، وہاں کچھ نکات بھی بیان کیے ہیں کہ اس پر مزید کام کرنے کی گنجائش ہے تاکہ اس شاندار کام کو اور زیادہ شاندار بنایا جا سکے۔ اور اس کا جو مقدمہ ہے جو وسیم عباس نے لکھا ہے، اس میں جورج سے اپنی محبت اور اس کے حوالے سے مسلسل کام کرنے کی جو ایک لگن ہے اس پہ بھی روشنی ڈالی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جوش ملی آبادی اردو ادب میں زبان و بیان کے بادشاہ تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ جوش ملی آبادی کی آدھی صدی سے زیادہ عرصے میں پھیلی ہوئی ادبی کاوشوں پر نگاہ ڈالے تو ان کی حیثیت ایک قطبی ستارے جیسی ہو جاتی۔ جوش ملی آبادی قدرت الفاظ، سلاست و روانی اور معنوی ہم آہنگی اور ربط کا وہ خزانہ اپنے پاس رکھتے تھے جو آج تاریخ ادب کا بیش بہا خزانہ ہے۔ غزلیات جوش کو وہ اس حوالے سے اہمیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جداگانہ کام ہے کہ اس سے پہلے جوش کی غزلیات کو اس انداز سے ترتیب نہیں دیا گیا، اور جو عمومی رائے جوش کے حوالے سے کہ وہ نظم کے شاعر تھے، غزل کو وہ گویا پسند نہیں کرتے تھے، 256 غزلیں تو باقاعدہ غزل گو بھی کم کہتے ہیں۔ تو جوش جو بلا شبہ نظم کے بڑے شاعر ہیں، تو وہ اس مقبول صنف، سخت جان صنف جو ہے غزل، اس میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے، اور یہ کتاب اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ڈاکٹر فخر الحق نوری نے کہتے ہیں کہ وسیم عباس گل نے تدوین کے تقاضوں کو تو پورا کیا ہے، مفید تنقیدی مقدمہ بھی لکھا ہے جو جوش کی غزل کے منفرد فکری و موضوعاتی اور فنی و اسلوبیاتی پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ میری نظر میں ان کی یہ کاوش کئی حوالوں سے لائق تحسین ہے۔ انہوں نے جوش کے شعری مجموعوں کی کامیابی کے باعث تخلیقی امانتوں کو قارئین کے سپرد کرنے کی جو سعی کی ہے، وہ تحقیق و تنقید کے نئے دربار کرنے کا وسیلہ ثابت ہوگی۔ اسی طرح فلیپ پہ ڈاکٹر سہیل عباس بلوچ لکھتے ہیں کہ جوش ملی آبادی اس ادبی روایت کے امین تھے جو شاہ نصیر اور ذوق کی پروردہ تھی۔ سنگلاخ زمینیں غرابت لفظی کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کی ایسی لفظیات جسے اب صرف ادبی میراث ہی کہا جا سکتا ہے، اس اثاثے کو اب وسیم عباس جمع کر رہے ہیں۔ جوش کی ادارت میں نکلنے والے رسالہ قلیم سے لے کر کئی ادبی رسائل تک، انتخابات جوش سے لے کر مجموعہ جوش تک میں ان کی اس سعی کاملہ پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح جو دوسرا فلیپ ہے ڈاکٹر سعید احمد نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مختلف شعری مجموعوں، نسخوں اور رسائل و جرائد میں بکھرے ہوئے مواد کو یکجا کر کے اور اس تمام مواد کی تنقیح و تنقید کے بعد غزلیات جوش کا ایسا خوبصورت انتخاب جوش پرستوں کے لیے مائع ناب سے کم نہیں۔ جوش کی نظمیہ شاعری کے انبار میں گم 250 کے لگ بھگ یہ غزلیں اس غلط فہمی کا ازالہ کرتی ہیں کہ جوش غزل دشمن تھے۔ وسیم عباس کی یہ کاوش جوش شناسی کے نئے دربار
करती है। वसीम अब्बास ने इस मजमूए की तरतीब और तदवीन में जिस मेहनत और सलीके का सबूत दिया है वो इस पर हमारी शाबाश के मुस्तहिक हैं। तो ये गोया वो आरा हैं जो शामिल किताब हैं और डॉक्टर वसीम अब्बास गुल की जो फ़िक्री गुलकारी है उसका सबूत फराहम करती है। जोश शनासी के ज़ैल में ख़ास तौर पे ग़ज़लियात जोश के तनाज़ुर में जब भी मुताला किया जाएगा ग़ज़ल के शायर की हैसियत से जोश कैसे थे, तो ये किताब एक बड़े अहम रेफरेंस के तौर पे सामने रहेगी और ऐसी किताबें तादेर हवाले का हिस्सा बनती हैं। तनकीद निगार भी, मुहक्किकीन भी और मौर्रिखीन भी ऐसी किताबों को अपनी तहरीरों में जगह देते हैं और इनसे इक़्तिबासात की सूरतें पैदा करते रहते हैं। तो बहुत उम्दा ग़ज़लें हैं। जोश अगरचे मुश्किल पसंद शायर थे, ग़राबत लफ्ज़ी उनके यहाँ है, लेकिन ये ग़ज़लें पढ़ने के बाद अंदाज़ा होता है कि ये ग़ज़लें बहुत साफ़, सलीस और सादा अंदाज में लिखी गई हैं। लेकिन जोश का पैगाम और जोश का जो फ़िक्र का एक सिलसिला है वो इन ग़ज़लों में दिखाई देता है। और वसीम अब्बास गिल ने इसमें आखिर में जो है 256 ग़ज़लें यहाँ जमा करने के बाद इसका इशारिया भी बनाया है, इशारिया माख़ज़, और इसमें बताया कि ये ग़ज़लें कहाँ से ली गई हैं। वह ये एक तहक़ीक़ी और तदवीनी नौइयत का काम है। महराब व मिंबर है, रूह अदब है, दीवाने जोश, मुरतबा ज़िया साजिद और रूह अदब, और फिर दीवाने जोश जो अमर ने तरतीब दिया, शोला और शबनम, और फिर आगे चल के जो महराब व मिज़राब है, और फिर आगे कई और किताबें हैं जो जोश, उनमें जो ग़ज़लें शामिल हैं उन्हें यहाँ अलग करके वसीम अब्बास गिल ने जोश के पढ़ने वालों पे एक तरह से एहसान किया है और अपने मुहक्किक होने का सबूत फराहम किया है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर शब्बीर अहमद कादरी साहब इस किताब का तारुफ आपके सामने रख रहे थे, जिसका उन्वान है कुलियात जोश, और ये किताब दस्तयाब है मिसाल पब्लिशर्स फैसलाबाद से और इसका कीमत 400 रुपये रखी गई है। ये किताब 2016 में शाया हुई थी। तो इस किताब का तारुफ सामीन आपने सुना और उम्मीद है कि ये किताब आप पढ़ेंगे और इस पर राय देंगे। आपका बहुत शुक्रिया।